آپ لوگوں نے فعل کی ورب کی پہچان کیسے کرنی ہے؟ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے آپ نے فعل کے حوالے سے دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ آپ نے اس فعل کی ماضی کے پہلے لفظ کو دیکھنا ہے، اور وہ سب اس میں موجود ہیں جو آپ کے سامنے دولہ ہے آج کا یہ ہمارا فلیکس۔ اب فعل کی ماضی کا پہلا لفظ کہاں سے ملے گا؟ اس کی پکچر آپ کے موبائل میں ہوگی، آپ نے اوپن کر لینی ہے، کھل گیا۔ جب آپ کسی بھی فعل کی ماضی پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو وہ اس میں فعل کی ماضی اس میں 3 حرف نظر آئیں گے، یہ سب 3 حرف والے ہیں، یہ سب 3 حرف ہیں۔ آپ دیکھیں ماضی کا پہلا لفظ، اگر آپ غور کر رہے ہیں سلیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ پھر ہماری زینت بنے۔ تو جب بھی آپ نے اوپن کرنی ہے یہ اپنی ایپ کو، فعل کی ایپ کو، فرسٹ آف آل آپ کی نظر ماضی کے پہلے لفظ پر، یہ پہلا لفظ ہے، اس کی روشنی میں یہ 14 بنیں گے۔ جب پہلا آ جائے گا پھر آپ کے لیے اس پہلے کو اس میں لانا بہت آسان ہوگا۔ آج تو ہمارے لیے عید کا دن ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کا آنا ہماری تھکاوٹ میری تو اتر گئی۔ تو فرسٹ آف آل جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نیچے دیکھیں، اب بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں فعل کی 7 قسمیں کھڑی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل کی ان 7 قسموں میں یہ ماضی کا پہلا لفظ ہے، اور اس کے کتنے حرف ہیں؟ کالا 3، باع 3، ٹھیک ہے، 3 کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل ہوگا ثلاثی مجرد، بس اس کو پک کرنا ہے۔ کیوں؟ جس میں 3 ہوں گے، صرف 3 ہیں وہ ثلاثی مجرد، یہ اوپر لکھ دیا، آگے کس میں بنا دیں، تو یہ سب ثلاثی مجرد کھڑے ہوئے ہیں، کوئی مزید نہیں ہے ان میں۔ نجم صاحب آپ کی کارکردگی، فیاض صاحب، سجاد صاحب، سب سے اچھی، سب سے اوپر آپ بیٹھے، ارشد صاحب کی آپ نے کوئی ناغے بہت کام کیے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ماضی کا پہلا لفظ جب دیکھیں گے آپ نے پہچان کر لی یہ فعل ہے۔ اب اس فعل کی تقسیم کیسے کریں گے؟ پہلے تو یہ سب یہ مجرد ہے، اس کا مطلب یہ ہوا قرآن شریف کے 30 سپاروں میں جتنے بھی ثلاثی فعل ثلاثی مجرد کھڑے ہیں وہ آپ کے رینج میں آ جائیں گے۔ اب اس فعل کو ثلاثی مجرد کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ 7 قسموں میں تقسیم ہوگا۔ کتنی قسموں میں؟ 7 قسموں میں، 8واں کوئی نہیں، 6 بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ فعل جو بھی ہوگا اس کی سٹرکچر کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ، فارمیشن کے لحاظ سے، جیسے مکان بنا ہوا ہے، اچھا ہاں جی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک، تو یہ بناوٹ ہے۔ کئی میں خالی پلستر ہوتا ہے، کئی میں اینٹیں ہوتی ہیں، کئی کچے گھر تھے، تو بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی 7 قسمیں ہیں۔ اب وہ 7 کیسے ہیں؟ یہ دوسرا سٹیپ۔ سب سے پہلے فعل ماضی کو دیکھا، جب آپ یہ ایپ اوپن کریں گے اپنے موبائل آپ نے اس کو دیکھا، کیونکہ اب آپ رخصت ہو رہے ہیں۔ تو معزز حاضرین، طلباء، معزز برادران، آپ نے 7 قسمیں کیسے بنیں گی ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ ہم آپ کو بتا چکے کہ اگر پہلے حرف کا دوسرا حرف پہلے کے بعد دوسرا حرف الف ہو تو اجوف
तीसरा हर्फ अलिफ हो तो नाकिस, ये पहचान बता चुके। ठीक है जी, यानी इनमें हर्फ इल्लत था और वो और या था, तो वो अलिफ से बदला हुआ है, तो दूसरा हर्फ अलिफ, तो ये अजवफ कहलाया। फिर आगे उसकी दो किस्में हैं। अगर या को अलिफ से बदला तो अजवफ याई, वाव को अलिफ से बदला तो अजवफ वावी, एक किस्म। अभी हम देखा हर्फ इल्लत मौजूद है, मगर वो तीसरा हर्फ इल्लत था, दावा था, ये रमजा था। यहाँ दूसरा हर्फ इल्लत था, ये अजवफ बना, तीसरा हर्फ इल्लत बना तो उसको नाकिस कहा। तो फिर ये तीसरा हर्फ अलिफ आया, दावा से दा, रमजा से रमा। ये जो खड़ी ज़बर है ये अलिफ की जगह पर, ये पहचान है अलिफ की। ठीक है जी, तो तीसरा हर्फ अलिफ आया तो नाकिस, दूसरा हर्फ अलिफ आया तो अजवफ। ये सबसे टॉप गुफ्तगू है जो आज ख़त्म हो रही है, क्योंकि हम आज हर्फ में इन हो रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ तलबा, अजवफ आप जब भी आएंगे कुरान शरीफ खोलेंगे, दूसरा हर्फ अलिफ अजवफ, तीसरा हर्फ अलिफ नाकिस। अगर शुरू में हर्फ इल्लत नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं वादा है माजी, शुरू में हर्फ इल्लत आ गया। बहुत शुक्रिया, आप कुछ लेट हुए लेकिन शुक्रिया, आपकी मजबूरियों का मुझे पता है। हम लोग बहुत से मसाइल छोड़ते पढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ तीसरे पॉइंट पर पहुँचे तो हमें शुरू में हर्फ इल्लत वाव नज़र आ गया, या नज़र आ गया, तो इस फ़ेल का नाम बदल गया। ये अजवफ था, ये नाकिस था, इसका नाम क्या है? मिसाल। वाव शुरू में तो मिसाल वावी, या शुरू में तो मिसाल यई। ठीक है जी, फिर हम आगे बढ़े, लाइन वही चल रही है, इधर नहीं आना। अभी इसको पुख्ता करना है आपने, क्योंकि ज़िंदगी के साथ हमें नहीं पता था कि ये ऐसे शुरू होगा। आदिल साहब आएंगे, फ़ारूक साहब आएंगे, मुझे नहीं था, आपको भी नहीं था पता, उसकी इल्म में था। ये सादत आपकी किस्मत में थी, ये सादत आपको मिल गई, ख़त्म हो रही है। अगर ये देखें, कावाला काला, बाया से बा, दावा से दा, रमया से रमा, वादा या सरा। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी हर्फ इल्लत एक, यहाँ भी हर्फ इल्लत एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक हर्फ इल्लत, यहाँ भी दो। अब कुरान शरीफ में बाज़ लफ्ज़ ऐसे हैं जिसमें दो हर्फ है इल्लत के। ठीक है जी, उसको हमने और नाम दे रखा है, वाक़या से वक़ा और हवा या से हवा। तो ये दो हर्फ इल्लत, वो भी या भी, इसको हम कहते हैं लफ़ीफ़। दो हर्फ इल्लत इकट्ठे आ गए तो उसको नाम और दे दिया लफ़ीफ़ मकरून, और वो पहले आया, या आखिर में आया, दरमियान में काफ आ गया, इसका नाम है लफ़ीफ़ मफ़रूक़। ये चौथी किस्म हो गई। ख़त्म कर रहे हैं, क्लोज़ कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ तलबा, मेरी सरों के ताज आप तलबा, मेरी आंखों की ठंडक आप हैं। अब अगर हम किसी माजी में देखते हैं कि उसमें कोई हर्फ इल्लत नहीं है, क्लियर हो गया, इनसे हम क्लियर हो गए, कोई हर्फ इल्लत नहीं है, इससे निकले, इससे निकले, इससे निकले। ये उमर दराज साहब ने बनवाया था ये फ्लैक्स, आज भी उनके नाम अमाल में ये नेकियां जा रही हैं। कोई भी पौधा लगाता है, जब तक उस पौधे के साए में लोग बैठे रहेंगे, अजर जाता रहता है। ठीक है जी, लफ़ीफ़, ये मुश्किल तरीन आपके काम ख़त्म। अब हम देखते हैं बाज़ माजी ऐसे होंगे जिसमें दो हर्फ इकट्ठे हो जाते हैं, उनको मुदगम कर देते हैं, उनको हम कहते हैं मुज़ाअफ़। असल में ये मादा था, तो दो दाल इकट्ठे हो गए, मद्दा। ये इस देखें ना, बनावट इसकी और है। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू, काफिर लोग बड़े दिल से हसरत करेंगे। अब यवद्दु फ़ेल मुज़ारे, क़यामत वाले दिन अल्लाह कुरान शरीफ 14वां सिपारा शुरू फरमा रहा है, ये बड़ी तमन्ना करेंगे उस दिन जब मरना तो नहीं ना, वहाँ तो देखना है, यहाँ मरना है, वहाँ नहीं मरना।
اب بل گیٹ جیسے کیا نام لیا جائے اس پاکیزہ نشست میں، اس جیسے کروڑوں اربوں خربوں تمنا کریں گے کافر کس چیز کی، لو کانوا مسلمین، کاش یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ سمجھ رہے؟ ایک سیکنڈ میں بلین ڈالرز ان کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں، ایمان تو نہیں ہے نا۔ آپ تو امیر کبیر آپ لوگ ہیں، وہ جائیداد جو آپ کے پاس ہے ادھر نہیں ہے۔ تو ربما یود، اب یہ دو دال کٹھے وہاں، تو اس فعل کا نام بدل جائے گا، اس کو ہم کہیں گے مضاف، جس میں دو حرف دگنے ہوتے ہیں۔ مضاف کا معنی ڈبل عربی میں، یہ ماضی آ گئی، اس کا نام مضاف ہوگی۔ اب حمزے والے آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے دیکھا کچھ فعل ماضی کے وہ ہوں گے جن میں حمزہ ہوگا، اس کا نام بدل جائے گا، محموز ہو جائے گا۔ شروع میں حمزہ ہے تو محموز الفا، یہ سآلہ درمیان، یہ دیکھیں شروع میں حمزہ آمرا، درمیان میں حمزہ سآلہ، آخر میں حمزہ قرأ، سب ماضی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آج کا دولہ یہ فلیکس ہے۔ 30 سپارے قرآن کریم کے آپ کی رینج میں اس طرح آئیں گے۔ میں نے کہا کہ بڑے بڑوں کے گولڈ میڈلسٹ ہیں جنہوں نے کل کتاب لکھی، میں نے رات دیکھی، انہوں نے ان کو ٹچ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ان کو سمجھیں گے جیسے ہمارے بڑوں نے سمجھا، جیسے داتا صاحب سمجھے، عبد القادر جیلانی سمجھے، جیسے مجدد الفسانی علیہ رحمہ، مولانا خادم صاحب رحمۃ اللہ، اتنی موٹی کتاب لکھی تفسیر ابواب الصرف۔ یہ جو ابواب الصرف ہے نا، یہ تفسیر باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کو آسان بنا دی امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ۔ ایسے تو نہیں گردانے پڑھتے تھے، پھر 1100 انعام بھی دیتے تھے۔ تو اس فعل کا نام بدل گیا جناب۔ سلیم صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے۔ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھ، اگر نہیں آ رہا تو بے شک کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس موجود ہوگا۔ تو محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، محموز ختم۔ اب آخری بات، اگر ہم معزز طلبہ کرام، اگر کوئی فعل جس میں حرف علت نہیں ہے، نہ اجوف، نہ ناقص، نہ مثال، نہ دو حرف علت لفی بھی نہیں ہے، ہم دو حرف ڈبل بھی نہیں ہے، مضاف بھی نہیں ہے، محموز والا بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم آخری فعل ساتواں ہے وہ فعل صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس میں یہ سب چیزیں نہ ہوں، یہ 6 علامات جس فعل میں نہ پائی جائیں، اس فعل کا نام فعل صحیح۔ اس میں حمزہ بھی نہیں، اس میں دو حرف ڈبل بھی نہیں ہوں، اس میں حرف علت بھی نہیں، تو اس کو فعل صحیح کہیں گے۔ یہ پہچان ہو گئی۔ آخری بات، یہ آپ لوگوں کی اخلاص کی برکت کہ مجھ جیسے کو اللہ پاک نے ہمت دے دی کھڑے ہو کے پڑھانے کی، یہ روحانی طور پہ اللہ پاک کی طرف سے مدد آتی ہے۔ یہ میں جب آ رہا تھا میرے ذہن میں یہی آیا کہ آج فائنل گفتگو فعل کی پہچان کے حوالے سے دوبارہ کرتے ہیں۔ تو برا معزز حاضرین طلبہ، یہ 7 قسمیں ہو گئیں اور یہ آپ نے ان کی پہچان کے حوالے سے سمجھ لی۔ جب پہچان ہو گئی کہ یہ فعل ہے اور فلاں فعل ہے، پہچان یہیں سے ہوگی آپ کو۔ اب قرآن شریف میں یہ اس طرح نہیں ہوں گے، قرآن کریم میں یہ لفظ بکھرے ہوئے ہیں۔ جب پہچان ہو گئی، محمد ربی آپ نے پہچان کر لی 7 قسموں کی حمزہ، اب آپ نے اگلا سٹیپ آپ کے ذہن میں ہو، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر فعل کی 4 قسمیں، ہر فعل کی 4 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں، 5ویں کوئی نہیں ہے۔ جس طرح یہ 7 تھے، اب ان میں سے ہر ایک کو آگے ڈیوائیڈڈ انٹو 4 پارٹس، ان کی 4 ٹائپس ہیں ہر فعل کی، سمجھ رہے؟ اب جب آپ نے یہاں ان کو پہچان لیا، اب آپ کے علم میں آئے، اچھا یہ تو ہے، اب اس کا مضارع بھی ہوگا، اس کا امر بھی ہوگا، اس کی نہیں بھی ہوگی، اس کے مطابق ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ نے قرآن شریف کو۔ تو اس لیے
جب آپ ان کی پہچان میں آ جاؤ گے اب اگلا مرحلہ آسان، ایک تیسرا بھی رہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فلیکس کو اللہ خوش رکھے، عمر دراز صاحب کی عمر دراز ہو، اور تمام کی، زبیر شاہ صاحب میرے 2003 سے جو میرے ساتھ سفر میں تھے، اللہ ان کے درجات ہمیشہ بلند، ان کو خوشیاں دے، وہ یہ بنا کر لائے۔ پھر آپ کہیں گے اچھا یہ اجوف ہے، اگر اجوف واوی ہے تو اس کی پیٹرن اور، اجوف یائی ہے تو اس کے پیٹرن اور، ناقص واوی ہے تو پیٹرن اور، ناقص یائی کا اور، مثال واوی کا پیٹرن اور، یائی کا اور، لفیف کا اور، یہ مضاف اس کا پیٹرن، محموز کا پیٹرن اور فعل صحیح کا پیٹرن، تو 4 قسمیں بن جائیں گی، تو 7 چوک 28 لفظ بنیں گے۔ 7 قسمیں بنی اور ہر ایک کی 4 قسمیں، تو 7 چوک 28، بھائی 28 الفاظ ہیں، ان کو سجاد صاحب آپ نے روز پڑھنا ہے۔ اب مہینے یہ کہ اس کو یاد کرنا ہے۔ اگر اجوف ہوئے میرے ساتھ پڑھ لیں، ماضی قالا یقول، مصدر ہے قول، فعل امر کل، لا تقل، میں سمجھا گڑ کہہ رہے ہیں، بہرحال ان کی اپنی محبت ہے، ان کو ثواب ہم سے زیادہ مل رہا ہے۔ جو اٹک اٹک کے قرآن جی پڑھتا ہے نا، پھر بھی پڑھتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ان کو زیادہ اجر مل رہا ہے کیونکہ زبان کی لکنت ہے۔ تو یہ اجوف کا اس طرح چلے گا۔ اب اگر یہی ہوگا میرے ساتھ پڑھیں، باع یبیع، آپ نے دیکھا یہ یا کی وجہ سے اس کا وزن، یا کی وجہ سے یبیع، اور واو کی وجہ سے یقول، فارم بدل گئی۔ تو جب آپ کسی بھی ماضی کو پہچان لیں، ذہن میں فٹ کر لیں، جس طرح ہم ضمیریں 3 سناتے ہیں، اسی طرح جب کسی کی ماضی پہچان لیں، اس کے یہ 4 سنا دیں، قالا یقول قل لا تقل، 4 سناؤ۔ اسی طرح اجوف اس کی باع یبیع، بع لا تبع، ناقص آیا دعا یدعو، ادعو لا تدعو، یہی آیا ناقص رما یرمی، ارمی لا ترمی، جیسا فعل ویسا مفہوم، امر میں حکم ہوگا، نہیں میں منع کرو گے، ارشا سب سمجھ آ رہی۔ مثلا رما اس نے رمی کی، اس نے پتھر مارے، یرمی وہ پتھر مارتا ہے، ارمی تو رمی کر پتھر مار، لا ترمی تو پتھر نہ مار۔ تو فعل جب ماضی پہچان لو، اس کے 4 تمہاری ذہن میں آ جائیں آپ کی۔ وعدہ یعید عد، دیکھیں نا، اس نے وعدہ کیا، وہ وعدہ کرتا ہے، وعدہ کر، لا تعید وعدہ نہ کر۔ یسرا ییسرو، ایسر لا تیسر، وقع یقی، قی لا تقی، ہوا یہوی، اہوی لا تہوی، مدہ یمد، مدہ مدی، امدد لا تمدد لا تمد، یا مدہ لا تمدہ۔ اس کے 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ نے جب ماضی یاد کرنی ہے، اس کے مضارع بھی یاد، اس کا امر بھی یاد، اس کا فعل نہیں بھی یاد۔ یہ میں نے آخری گفتگو، شاید عدیل صاحب آپ نے آنا تھا اور سلیم صاحب نے آنا تھا، اللہ نے ذہن میں ڈال دیا کہ ان کو پھر دوبارہ سمجھا دو۔ اسی طرح جب آپ امر میں آؤ گے، آمرا یامر، مر لا تأمر، سأل یسأل، سل لا تسأل، قرأ یقرأ، اقرأ لا تقرأ، اور فعل صحیح میں فعل یفعل، افعل لا تفعل۔ آخری سٹیپ، پہلا سٹیپ پہچان تھی، یہ ہو گئی 7 کی۔ دوسرا سٹیپ آپ کا آیا کہ آپ نے ہر ماضی کا مضارع پڑھا، امر پڑھا، فعل نہیں پڑھا۔ دوسرا سٹیپ، آخری سٹیپ معزز طلبہ کرام، یہ ہے کہ جب آپ کو یہ عبور ہو جائے گا، سارے فعل بھی پہچان لیے، ہر فعل کی ماضی مضارع امر اور نہیں بھی پہچان لیا، اب آخری سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جناب جب ماضی آئے گی تو اس کے 14 ہوں گے، جب مضارع ہوگا تو اس کے 14 ہوں گے، امر کے بھی 14، نہیں کے بھی 14، بات ختم۔ مثلا
آپ نے یہ پہلے ہی بتا رہا ہوں، کالا پہچان لیا، یقولو، قل لا تقل، چاروں ذہن میں ہیں آپ کے فیلڈ ہیں، آپ ماضی میں اچھا کالا، کالا کالا کالو کالت کالتا قلنا، 6 غائب کے، اس میں اس اور ان کا ترجمہ ہوگا، قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو، یہ دیکھیں نا قلنا، یہ 6 حاضر کے آگے قلتو اور قلنا، بس یہ ہیں جناب فعل کے پہچان کے حوالے سے آپ کا پورا خلاصہ ہے۔ اگر آپ نے تھوڑا سا مائنڈ کو استعمال کیا اور دل میں شوق کا چراغ بھی جل گیا تو قرآن شریف کی روشنیاں کھل رہی ہیں۔ تو یہ سب سے میرے خیال میں اتنی مؤثر گفتگو میں نے کسی بھی دن نہیں کی، تو یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اس کا فضل و احسان ہوتا ہے، بندہ تھوڑی محنت کرتا ہے لیکن مالک اس کے بونس بڑھا دیتا ہے کہ اچھا تو اب آپ کے سامنے 29ویں آیت من سورۃ الملک، آپ کے سامنے 29ویں آیت، حاضی سورہ، حاضی آیا 29 29، 29ویں من سورۃ الملک، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ہی لفظ آپ کے سامنے کھڑا ہے، ہم پڑھتے ہیں ابھی، قل هو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا فستعلمون من ہوا فی ضلال مبین۔ فعل امر آیا، اجوف واوی، کل، آپ کہہ دیں محبوب سے، وہ معبود اپنے محبوب سے فرما رہے، اللہ پاک ہماری حاضریاں، ہماری محنتیں، ہماری ناقص کوششوں کو اللہ قبول فرمائے۔ آپ فرما دیں، اب جب ضمیر آئے، میں نے کیا کہا، ایک آئے تو کتنی پڑھنی ہے؟ 3 کم از کم، ہاں تو 3 کون سی ہوگی؟ جی سلیم صاحب، ہوا کی 3، یہ دیکھو بیچاری کھڑی ہے، یہ دیکھ، ہوا ہما ہم، بلکہ 6 پڑھو، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، اس طرح یاد کریں، ضمیریں پہلا سٹیپ تھا، جب ضمیر آئے کم از کم 3 نہیں تو 6 پڑھو۔ وہ اللہ پاک نے کل سوال کیا تھا، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین، کون بچائے گا کافروں کو من عذاب علیم، دردناک عذاب، جس کو اللہ پاک چاہے دنیا سے لے جائے، کسی کا اختیار نہیں ہے، نہ آنے کا اختیار نہ جانے کا اختیار، ہر کوئی، میرے حضرت کا قول ہے، ہر کوئی جانے کے لیے آیا ہے، کوئی بھی یہاں رہنے کے لیے، ہر کوئی آیا ہے جانے کی، اور جس نے کہا کہ میں رہنے ہیں اس نے سمجھا ہی کچھ نہیں۔ اس لیے حضرت کا اتنا فرمایا وقت کی قدر کریں، جس نے وقت کی قدر کی وقت نے اس کی قدر کی، جس نے وقت کو ضائع کیا وقت نے اس کو ضائع کر دیا۔ یہ وقتی استعمال میں آیا، آج آپ پوری بک لے کر جا رہے ہیں، محبوب کی حدیثیں لے کر جا رہے ہیں، مسائل لے کر جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن کی روشنی لے کر جا رہے ہیں۔ یہ وقت کا استعمال تھوڑا سا ہو۔ الرحمن، اللہ کی صفت، آمنا، آپ کو نظر آ رہی علامت، کون سا فعل ہے فیاض صاحب؟ چاروں میں سے، فعل کی 4 قسمیں ہیں، کون سا ہے؟ اور ان 7 میں سے کون سا ہے؟ محموز، شاباش۔ و، اور حرف آ گیا، علیہ، اس کی بھی 3 بنا سکتے ہیں، ضمیر آ گئی، علیہ، علیہا، علیہما، علیہنا، بلکہ توکلنا، آمنا، یہ دیکھیں نشانی موجود، باب کون سا ہے؟ یہ مزید میں چلا گیا، آمنا، توکلنا، توکلتو،
توکلنا ماضی ہے، کوئی مضارع نہیں ہے، آپ نے ماضی کی نشانی پہلے دیکھنی ہے۔ توکل تو میں نے بھروسہ کیا، توکلنا ہم نے بھروسہ کیا، ہم نے توکل کیا، ٹھیک ہے جی۔ فَسَتَعْلَمُونَ یہ مضارع پر 10 حروف آتے ہیں، اس کا بھی فلیکس بنوانا تھا، اسماء استفہام کا بھی بنوانا تھا، نہ بن سکا، کوئی بات نہیں۔ پھر یہ مضارع پر سین آیا جی، ان قریب، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، بہت جلدی تمہیں علم ہو جائے گا۔ تعلمون فعل صحیح، من اسم استفہام، موصول ہوا، ہوا کی ضمیریں کیا آ گئیں؟ یہ میں نے بس من ہوا ہما ہم فی حرف دلال مبین، مرکب کون سا؟ یہ آپ کا دوست ہے ہاں جی سلیم صاحب، عرشد صاحب کو آتا ہے۔ دلال مبین کون سا مرکب ہے؟ مرکب تام ہے کہ ناقص؟ نجم صاحب مسکرا رہے ہیں، کھلی گمراہی جاری اس لیے ہے نا کہ فی آ گیا، لیکن دلال مبین اکیلا مرکب توصیفی ہے، کھلی گمراہی، دوسرا لفظ پہلے کی خوبی خامی بیان کرتا ہے۔ تو یہ 29ویں اور کل ہوگی 30ویں ترجمہ۔ پھر حبیب آپ فرما دیں میرا جو خالق ہے نا وہ رحمان ہے، میرا خالق مالک عزت ذلت جس کے ہاتھ میں ہے وہ کون ہے؟ هو الرحمن۔ پھر آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، اور خالی ایمان نہیں لائے، وعلیہ توکلنا، اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اسی پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، اسی پہ توکل کیا، اپنی طاقت پہ اپنے علم پہ کوئی ناز نہیں ہے، اللہ رسول کی رحمت پہ بھروسہ۔ فَسَتَعْلَمُ جی فَسَتَعْلَمُونَ، تم بخوبی جان لوگے، تو تم یقیناً جلدی جان لوگے، من ہوا کون ہے، فی دلال مبین کھلی گمراہی میں کون۔